محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں چشتیہ ایجنسی انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ حضرات میرے چینل پہ نئے ہیں تو سب سے پہلے اس کو سبسکرائب کر لیں اور شیئر کر دیں، لائک کریں اور کمنٹ باکس میں اپنا اظہار خیال ضرور فرمائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ محترم ناظرین کرام، اس سے پہلے بھی ہم کئی ویڈیو بنا چکے ہیں۔ اس سے قبل آج میرا جو سبق ہے تختی نمبر 11، جو جزم اور اسی کو سکون بھی کہا جاتا ہے، یعنی ساکن بھی کہا جاتا ہے، تختی نمبر 11 ہے۔ اور چونکہ یہ میرا سبق نمبر 12 ہے، تختی نمبر 11 سبق نمبر 12، یہاں پر ہم آپ کو آج سکھائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی قطب و جدین یعنی حروف قلقلہ کے تعلق سے کہ حروف قلقلہ کیسے پڑھے جاتے ہیں۔ بس ویڈیو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ دیکھ کیا رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، سب سے پہلے آپ سبسکرائب کر لیں اور اس کے بعد بیل آئیکن کو پریس کر کے اس پر آل پہ آپ ٹک مار دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نئی اپڈیٹ آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ جایا کرے۔ تو شروع کرتے ہیں ہم ویڈیو۔ دوستو، میں نے اس سے پہلے اظہار اور اخفاء اور حرف مد اور حرف لین کے بارے میں اور حرکات کے بارے میں بتایا ہے۔ آج ہم آپ حضرات کے روبرو رکھ رہے ہیں قطب و جدین یعنی حروف قلقلہ کے تعلق سے۔ تو محترم ناظرین کرام، یہاں پہ میرے سامنے جو کتاب رکھی ہے اس کا نام ہے نورانی قاعدہ۔ بڑی مشہور معروف کتاب ہے۔ ابتداً یہ بچوں کے لیے اور بڑوں کے لیے جن کو قرآن مجید نہیں پڑھنا آتا ہے، اس سے بآسانی سیکھ سکتے ہیں۔ اور مجھے امید ہے انشاءاللہ جس طرح ہم سکھا رہے ہیں اس طرح اگر آپ سیکھنے لگ جائیں تو تقریباً انشاءاللہ 3 مہینے کے اندر بغیر کسی استاذ کے اس ویڈیو کو دیکھ کر کے آپ انشاءاللہ بہترین قرآن مجید پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ آپ دیکھیں یہاں پر حروف قلقلہ لکھے ہوئے ہیں۔ حروف قلقلہ 5 ہوتے ہیں۔ میرے ساتھ میں بچے بھی موجود ہیں، میں بچوں کو بھی سبق ساتھ ساتھ پڑھاتا ہوں اور میں ان سے پوچھتا ہوں حروف قلقلہ کتنے ہوتے ہیں؟ حروف قلقلہ 5 ہوتے ہیں۔ ان کا کیا ہے؟ قاف تو بے جیم دال۔ قاف تو بے جیم دال، یہ 5 حروف قلقلہ ہیں۔ ان کو 5 حرف کو اگر ایک میں ملا کے بولو گے، مرکب کرو گے تو کیا پڑھا جائے گا؟ قطب جدین۔ قطب جدین، قطب جدین میں 5 حرف ہیں، قاف تو بے جیم دال، ٹھیک ہے۔ ان قلقلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آواز اپنی کیفیت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے وہ آواز ادا ہونے کے بعد میں پھر پلٹتی ہے، ٹکر کھا کے واپس آتی ہے۔ اگزامپل ایسے لے لیجیے جیسے کہ گیند کہیں دیوار پہ آپ ماریے یا زمین پہ ماریے اور وہ گیند ٹکر کھانے کے بعد پھر واپس آپ کے پاس آئے گی، ٹھیک ہے۔ جتنی تیز مارو گے اتنی ہی تیز وہ واپس آئے گی۔ تو جیسے یہ جتنا گاڑھا ساکن پہ ادا کرنا ہے اتنا گاڑھا اور متحرک پہ نہیں ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حروف قلقلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی آواز واپس ٹکرا کے آتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے الف با زبر اب، الف با زبر اب کہہ دو گے تو یہاں پہ پے کی آواز آئے گی، یہ دونوں ہونٹ ملیں گے تو پے کی آواز آ گئی۔ اب کہا الف بے زبر، ہاں الف بے زبر اب، الف بے زبر اب، الف بے زبر اب، تو یہ پے کی آواز آ گئی۔ اب اس کو گاڑھا ادا کرنا ہے، الف بے زبر اب، الف بے زیر اب، الف بے پیش اب، ہاں۔ اب آگے کیا ہے؟ جیم بے زبر جب، جیم بے زیر جب، جب، جیم بے پیش جب، جب۔ دیکھو واپس آواز ٹکراتی ہے نہیں؟ ٹکر کھانے کے بعد واپس ایسا لگتا ہے کہ واپس ہمارے پاس پھر واپس آ رہی ہے نا۔ اب آگے کیا ہے؟ جیم ہے، یہ بے کا پڑھ لیا نا، اب جیم کا پڑھو، بے جیم زبر بج، بج، با جیم زیر بج، بج، با جیم پیش بج، بج، سین دال زبر صد، ہاں۔ اگر جلدی میں کہو گے لا توجہی میں سین دال زبر صد، سین دال زبر سید، سین دال پہ سد، تو کیا ہوگا؟ یہاں پہ تے کی آواز آئے گی، سین دال زبر صد، تو کیا ہوگا؟ دال نہیں ادا ہو رہا ہے، تا ادا ہو رہا ہے،
تو یہاں ہمیں گاڑھا ادا کرنا ہے تاکہ مخرج اپنی ادائیگی کے ساتھ میں قلقلہ کے ساتھ ظاہر ہو. سین دال زبر صد صد، سین دال زیر صد سد، سین دال پیش صد سد. اب آگے تو کا آ رہا ہے. قاف تو زبر قط قط، قاف تو زیر قط قط. قط ہاں قاف تو پیش قط قط. قط. ہاں اب قاف کا آ رہا ہے. ٹھیک ہے، جی یہ جتنے قلقلہ ہیں سب ساکن والے یہاں پر سمجھائے جا رہے ہیں. اور متحرک پھر آگے سمجھائے جائیں گے. ٹھیک ہے، حرکت جن قلقلوں پہ لگی ہوگی وہ آگے سمجھائیں جائیں گے، مگر یہاں پہ صرف سکون والے جتنے قلقلے ہیں سب سمجھائے جا رہے ہیں. اب آگے کیا ہے حرف؟ جیم قاف زبر جق جق، جیم قاف زیر جق جق، جیم قاف پیش جق جق. اچھا ٹھیک ہے، یہ تو ساکن ہو گئے. متحرک پر بھی قلقلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جن پہ حرکت لگی ہوتی ہے، قاف زبر قا، تو زبر تا، جیم زبر جا، با زبر با، دال زبر دا، ان پر بھی قلقلہ ہوگا. ٹھیک ہے، مگر ان کا انشاءاللہ آگے بتاتے ہیں ہم. مگر آپ کو ہم ایک چیز بتاتے ہیں، جیسے کہ یہاں آپ نے پڑھ لیا، اب اس کو رواں پڑھنا ہے تو کیسے پڑھو گے؟ اب، اب ہاں، اب، اب اب، اب جب، جب جب، جب جب، جب بج، بج بج، بج بج، بج سد، صد سد، صد سد، صد قط، قط قط، قط قط، قط قط، قط جق، جق جق، جق جق. جق. تو سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ جی ان کو گاڑھا ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے، گاڑھا یعنی خوب ڈارک ادا کرنا ہے. جن جو ورڈ ہیں ان کی آواز باؤنس ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لڑکے واپس آتی ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ہمارے بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا پڑھتے ہوئے. تو اب جیسے سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اب جب آتا ہے آگے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. جلدی میں ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو یہاں پہ جا تو نہیں ہے، یا ہے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو یا کو ظاہر کیا جائے گا تو صاف گاڑھا پڑھو گے تو یا آئے گی سمجھ میں. جلدی میں کہو گے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب چے تو ہے نہیں عربی میں، چے تو اردو میں ہوتا، چے عربی میں تو ہے نہیں نا. تو جب بھی پڑھنا ہے تو ہمیں سوچ سمجھ کے پڑھنا ہے. اور اگر ذرا سا بھی حرف میں گڑبڑی ہوئی، ذرا سا بھی اگر ورڈ بدل گیا تو معنی بدل جائے گا. معنی بدل جائے گا تو گناہ گار ہوں گے، نہ نماز ہوگی نہ کچھ مانا جائے گا. ٹھیک ہے بھائی. اب آگے کیا آ رہا ہے؟ امتحان. یہاں تو میں نے پڑھا دیا. اب آگے کیا ہے؟ ہاں، اب آگے جو بھی حرف آ رہے ہیں یہ والے، یہ 2 سطر جو بھی لکھی ہیں، ان میں لاسٹ والے حرفوں میں کیسے تمہیں ادا کرنا ہے. اس میں صرف ایک حرف ہے جس میں قلقلہ ہے، باقی بغیر قلقلہ والے حرف ہیں. اب ان کو کیسے ادا کرنا ہے؟ بس ان زبر بس، بس کاف تذر کت. ہاں، اس پہ اچھا یہ جو تے ہے اس پہ قلقلہ ہوگا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ حرف قلقلہ میں سے نہیں ہے، قطب جدین میں سے نہیں ہے نا. کت، ہاں، جی، جیم عین زر جی، صاد دال زبر صد، غین لام پیش غل. ٹھیک ہے، یہ دیکھیے صاد دال زبر صد، یہاں پر بھی جو ہے اس پہ بھی قلقلہ ہوگا. غین لام پیش غل، تا جیم زبر تج، واو حا زبر واح، سین با زبر سب، الف ہا زیر ایہ. ہاں یہاں پہ چھوٹا ہادہ ہوگا ایہ. نون صاد زبر نص، لام قاف زبر لق، یہاں پر بھی قلقلہ ہے. ٹھیک ہے، لق. جیسے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا، قل اعوذ برب الفلق، لکھا کیا ہے؟ فلق، مگر اس کے آگے جو دائرہ ہے نا، سرکل بنا ہوا ہے، وہ آیت ہوتی ہے. جب آیت کر دو گے تو وہ آدھا پڑھ کر کے اس پہ قلقلہ ہوگا، آواز پلٹے گی. برب الفلق، جیسے خلق، ابی لہب،
أبي لهب وتب، وتب. یہ تو مشدد ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں پھر آگے آئے گا، مگر جس طرح ادا کرنا ہے وہ ایسا گاڑھا ادا کرنا ہے تاکہ لگے کہ یہ حرف 5 جو ہیں، یہ 5 حرف بڑے معتبر اور بڑی پیچیدگی کے ساتھ ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو خوب اچھے طریقے سے ادا کرو. اس کو پڑھو. یا جیم زبر یج، يا جن يج. عین لام زبر عل، عين لام زبر عل. یجعل، يجعل. لام زبر لا، لام زبر لا. قاف دال زبر قد، قاد وقد. لقد. لقد. اب یہاں دیکھو قلقلہ بیچ میں آیا، جی. ٹھیک ہے، اس کو خوب گاڑھا ادا کرنا ہے. لقد، لقد. خا زبر خا، خا زبر خا. لام قاف زبر لق، لام قاف زبر لق. نون الف زبر نا، لام زبر نا. خلقنا. خلقنا. آگے کون سا حرف آ رہا ہے قلقلے والا؟ تو. ہاں اس کو کیسے پڑھو گے؟ الف تو زبر ات، الف تو زبر ات. عین میم زبر ع، عین زبر ع، عين زبر آ. میم زبر ما، ميم زبر ما. نون الف زبر نا. الف زبر نا. اطعمنا، أطعمنا. نون قاف زبر نق، نون قاف زبر نق. عین الف دو زبر عن، عين الف دو زبر عن. نقعا، نقعا. با پیش بو، با پیش بو. را با پیش رو، را پیش رو. برو، برو. جیم ساکن، جيم ساكن. بروج، بروج. میم پیش مو، ميم پیش بو. حا یا الحی، حيا زي. تو ساکن، تو ساكن. محیط، محيط. الف ہا زیر ای، ألف ها زير إيه. دال زیر دی، دال زير دي. نون الف زبر نا، نون ألف زبر نا. اهدنا، اهدنا. یجعل، يجعل. لقد لقد. خلقنا، خلقنا. اطعمنا، أطعمنا. نقعا، نقعا. بروج، بروج. محیط، محيط. اهدنا. اهدنا. تو قلقلہ یاد ہیں جی. کتنے ہیں؟ 5. کون کون سے ہیں؟ قاف تو بے جیم دال. شاباش، کل سنتے ہیں، ٹھیک ہے. جی. حروف اخفا جو میں نے کل یاد کرائے تھے یاد ہیں؟ جی یاد ہے. حروف اظہار، یاد ہے. ہاں؟ جی. اچھا، اور باقی تنوین وغیرہ تو جانتے ہو نا؟ جی. جہاں پر یہ ہوتا ہے، یہ جو باپ ہر ایک حرف کے بعد دوسرے حرف پہ جو بنا ہوا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ساکن. ساکن. اور اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ جزم. جزم. اسی کو ساکن کہتے ہیں، اسی کو جزم. جزم بھی کہتے ہیں. جی. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ سبق یاد کریں گے آپ لوگ، تو پھر ہم آگے سنیں گے کل، اور انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلے سبق کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ حضرات سے گزارش ہے میری کہ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو محبت کے ساتھ آپ اس کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ سبسکرائب کرنے میں آپ کی جیب سے اور آپ کے پاس سے کچھ نہیں جاتا ہے، تھوڑا سا ٹک کرنا ہے. بڑے بڑے لوگ نہ جانے کیسی کیسی فحش ویڈیو کو سبسکرائب کر لیتے ہیں، تو آپ سے میری گزارش ہے، یہ دین کی باتیں ہیں، آپ اس کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کو سبسکرائب کرنے کا مشورہ دیں، ان تک پہنچائیں، اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کر دیں. اور انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیں اپنے بھائی کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.